السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، فکر آخرت کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم قرآن مجید کا دوسرا پارہ سیقول السفہاء میں فکر آخرت اور آخرت کی تیاری سے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات کا ہم مطالعہ کریں گے۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کا دوسرا پارہ سیقول السفہاء سورہ بقرہ کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے۔ اس پارے میں عبادات کے احکام، جہاد کے احکام، اجتماعی زندگی کے آداب اور اس کے احکام، صبر اور اس کے اقسام، ان ساری چیزوں کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامی کے بہت سارے بنیادی اصول اس بارے میں بیان کی گئی ہے۔ فکر آخرت کے متعلق جو سب سے پہلی چیز ہمیں اس بارے میں نظر آتی ہے وہ ہے اللہ سے آخرت کی بھلائی طلب کرنا۔ محترم ناظرین، انسان جب کوئی اچھے عمل کا ارادہ کرتا ہے اور کسی بدی سے خود کو روکنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اپنے اس ارادے میں اور اپنے اس عمل میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ قرآن مجید کے اس دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایک بہترین دعا سکھاتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی طلب کرے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ وہ ہر جگہ دنیا ہی کو طلب کرتے ہیں، حتیٰ کہ حج جیسے عظیم عبادت میں بھی وہ اللہ سے دنیا اور دنیا ہی کے فوائد کو طلب کرتے ہیں۔ اس کے بالمقابل مومنوں کی یہ پہچان ہے، مومنوں کی یہ صفت ہے کہ جب وہ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے طلب کرتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرتے ہیں۔ یہ مومنوں کی خصوصیت ہے کہ ان کے نظر سے کبھی آخرت اوجھل نہیں ہوتی، وہ کبھی دنیا کی رنگینیوں میں نہیں پھنستے۔ وہ جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس طرح کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔ ان کی دعا میں ایک اہم حصہ یہ شامل رہتا ہے وقنا عذاب النار، کہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی نظر میں اصل کامیابی یہی ہے کہ آدمی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ صرف دنیا میں نظر آنے والے ظاہری فائدوں ہی کو مانگنے کے بجائے آخرت کی کامیابی، آخرت کی بھلائی اللہ سے طلب کی جائے۔ نظر آنے والی ان چیزوں کو مانگنے کے بجائے ان چیزوں کو مانگا جائے جو ابدی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ سے طلب کیا جائے جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ محترم ناظرین، آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کے حصول کے لیے، اس کامیابی تک پہنچنے کے لیے آدمی کو دنیا میں بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے میں بہت سی چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے اور مسلسل جد و جہد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں آیت نمبر 218 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے اور قربانی دینے کے مختلف طریقے قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ مذکورہ آیت میں دو طرح کی قربانی بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلے جس قربانی کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہجرت ہے۔ اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کا لفظ بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ہجرت کہلاتا ہے۔ کفر کی تاریکیوں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں داخل ہونا، یہ بھی ہجرت ہے۔ جہالت سے علم کی طرف آنا، توہمات سے حقیقت کی طرف آنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر تقوی کی روش اختیار کرنا، اللہ کی قربت کے ذرائع تلاش کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، چاہے وہ فکری طور پر ہو یا عملی طور پر ہو یا جسمانی طور پر ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسری قربانی کا ذکر کرتا ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، لفظ جہاد اپنے اندر بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔
جہاد کا مطلب صرف جنگ کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جنگ کے لیے قتال کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل جد و جہد کرے، مسلسل محنت کرے۔ ایک مومن جب سوچتا ہے تو وہ اللہ کے دین کی سربلندی اور اس کے غلبے کے لیے سوچتا ہے۔ وہ اپنی ساری ذہنی صلاحیتیں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ وہ جب زبان و قلم کا استعمال کرتا ہے تو اللہ کے دین کی تبلیغ، اس کے نشر و اشاعت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرے۔ اس کی ساری جد و جہد اور اس کے ساری محنت کا مرکز و محور یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نظام کو غالب کرے، حتیٰ کہ اس راستے میں پیش آنے والے ہر مشکل کا وہ خندہ پیشانی سے مقابلہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فکر آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ایک کونے میں بیٹھ کر آخرت سے متعلق سوچتا رہے۔ فکر آخرت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان اعمال کو انجام دے جس سے اس کے آخرت کے مراحل آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آخرت کی کامیابی یقینی بناتا ہے۔ قرآن مجید کے اس دوسرے پارے میں آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے کی یہ آیت گویا پورے دین اسلام کا تعارف ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ وہ کون سا دین ہے جس پہ عمل کر کے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ایمانیات کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت میں اللہ کو یکتا مانے اور الوہیت میں بغیر کسی کے شریک کے صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بغیر کسی تمثیل و تعطیل کے مانے جائے۔ یہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اللہ ہی کو حاکم مطلق مان کر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کی جائے۔ محترم ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ صرف ایمانیات اور عبادات کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک معاشرتی اہم اصول بیان کرتا ہے کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ ایک مومن کی یہ پہچان ہے کہ جب وہ کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا میں آدمی کو بہت سے مسائل پر، بہت سے معاملات میں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ۔ مومنوں کی یہ پہچان ہے، مشکلات لاکھ اس کا راستہ روکے، مسائل لاکھ اس کو پریشان کرے، باطل افکار و نظریات کتنے ہی پرکشش انداز میں اس کو اپنی جانب کھینچنے کی کوشش کرے، اس کے پائے استقلال میں ذرہ برابر لرزش نہیں آتی۔ محترم ناظرین، آج ہم نے جن آیات کا مطالعہ کیا ہے ان کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ سے بھلائی طلب کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت میں کامیاب ہو جائیں جب تک کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید آخرت کی کامیابی کو فوز عظیم سے تعبیر کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے آدمی کو دنیا میں بہت کچھ قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آدمی آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے دنیا میں وہ نظام زندگی کو اپنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔